مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار اپنے گھر کے باہر تشریف لائے اور اکیلے ہی کہیں تشریف لے جانے لگے تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا تو آپ گھبرائے کہ پیارے آقا اکیلے جا رہے ہیں، کوئی اور ساتھ بھی نہیں ہے، کہیں کوئی دشمن حملہ وغیرہ نہ کر دے، تو آپ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں اکیلے تھے اور جا کے سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق ادب سے پیچھے ہٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو فاروق اعظم کو دیکھ کر فرمایا کہ اے عمر، تم نے اچھا کیا کہ مجھے سجدے میں دیکھ کر تم ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان جبریل اتانی فقال من صلی علیک من امتک واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا ورفعہ بها 10 درجات۔ آقا فرماتے بے شک ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرمائے گا۔ ایک درود 10 رحمتیں اور 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ اور سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ بشارتیں دی جاتی نا کہ امت کو اتنی نیکیاں ملیں گی، اتنی برکتیں ملیں گی، مجھے ایک بات بتائیں، درود ہم پڑھیں گے، ثواب کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا۔ درجے کس کے بلند ہوں گے؟ ہمارے ہوں گے۔ گناہ کس کے معاف ہوں گے؟ ہمارے ہوں گے۔ خوشی کس کو ہو رہی ہے؟ ہمارے آقا کو۔ امت سے پیار دیکھو، ہے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ یہ میرے آقا ہیں کہ ہم ان کی امتی، ہی ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں برکت ملے، ہمیں رحمت ملے، ہمارے آقا خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب امتی کو کیا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ آج ہم غور کریں کہ ہم پورے دن میں کتنی بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ موبائل فون پر گھنٹوں گزرتے ہیں لوگوں کے، بیٹری ختم ہو جاتی ہے پھر چارج پہ لگاتے ہیں، پاور بینک لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، موبائل بند، ایسا لگتا ہے بندے کا آکسیجن بند ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ موبائل تمہارے گھنٹوں لے کے جا رہا ہے، اب ان گھنٹوں میں تم موبائل سے گناہ کما رہے ہو یا نیکی کما رہے ہو؟ کتنے لوگ ہیں جو موبائل سے نیکی کماتے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر۔ اکثر اللہ نہ کرے موبائل سے حرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، حرام سن رہے ہوتے ہیں، فضول ٹائم ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ خدا را اپنے وقت کو قیمتی بنائیے اور درود پاک کی کثرت کیجیے۔ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ قیامت کے دن نیک بھی پچھتائے گا، گناہ گار بھی پچھتائے گا۔ عرض کی گئی حضور گناہ گار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آتا ہے، نیک کیوں پچھتائے گا؟ اللہ اکبر۔ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو یاد آئے گا کہ میں نے جو گھنٹے جو منٹ ضائع کر دیے، فضول کاموں میں خرچ کر دیے، جب وہ ثواب دیکھے گا قیامت کے دن کہ ایک بار سبحان اللہ کا اتنا ثواب، ایک درود کا اتنا ثواب، 2 رکعت نفل کا اتنا ثواب، تلاوت قرآن کا اتنا اجر، تو میں نے فضول ٹائم کیوں ضائع کیا؟ فرمایا نیک بھی اس وقت پچھتائے گا جب نیکیاں دیکھے گا، اجر دیکھے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے ابھی وقت کا صحیح استعمال کر لیں۔ اپنے ساتھ تسبیح رکھا کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کرو۔ ہر درود تمہارے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بڑھا رہا ہے، 10 گناہ کم کر رہا ہے، 10 رحمتیں برسا رہا ہے۔ اور سنو صرف یہ اجر نہیں بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے، احادیث میں مضمون ہے کہ مشکل ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، درود کی کثرت کرو، درود تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا۔ کون ہے جو ٹینشن میں نہیں ہے؟ سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹینشن لگی ہوئی ہے، ٹینشن بھی ہے پھر بھی درود نہیں پڑھ رہا ہے۔ کمال ہے۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔